وہ رب ہے اور انبیاء اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ وہ سیدھا سیدھا کہتا ہے یا آدم اے آدم، یا نوح اے نوح، یا ہود اے ہود، یا صالح اے صالح، یا موسیٰ یا عیسیٰ۔ یہ خطاب قرآن میں موجود ہے۔ اب جو قرآن پاک کو بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے نا، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پروردگار اپنے نبیوں اور رسولوں کو جس طرح سے خطاب کر رہا ہے، کیا میرے لیے بھی جائز ہے کہ میں ان نبیوں اور رسولوں کو اسی طرح پکار سکتا ہوں؟ وہ رب ہے، پروردگار ہے، اور اس نے انبیاء کو خطاب کیے ہیں۔ قرآن مجید اس سے بھرا پڑا ہے۔ اچھا، اس میں اسلوب پروردگار کا اپنا ہے، چونکہ نبی اور رسول اس کے بندے ہیں۔ اس موقع پر شبہ کیا پڑتا ہے قرآن مجید پڑھنے والے کو کہ وہ ایسے عام خطابوں سے اور ایسے عام اسلوب سے اس کا ذہن ادب کی بجائے بے ادبی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ ان کو بھی کوئی عام ہی چیزیں سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اس کی ایک بڑی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ سمجھیں اس کو۔ وہ قرآن مجید میں انبیاء اور رسول کے لیے لفظ بشر ہے، بشر انسان کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ایسے لوگ ہوئے ہیں اور ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی آیتوں سے یہ جائز سمجھ لیا کہ ہم بھی نبیوں کو بشر کہہ سکتے ہیں، بلکہ زور دیتے ہیں اس پر۔ ان لوگوں نے تقریریں کر ڈالی۔ کس طرح کی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کون سی بات ہے، کیا نبی بشر نہیں ہے؟ ان کے ہاتھ نہیں ہیں، ان کے پاؤں نہیں ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کا سر نہیں ہے، وہ چلتے نہیں ہیں، وہ پھرتے نہیں ہیں، انہوں نے نکاح نہیں کیے، ان کی اولادیں نہیں ہوئی۔ یہ دلیلیں دیتے ہیں ان نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بشر کہنے کا جواز مہیا کرنے کے لیے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے لیے بشر کا لفظ قرآن میں ہے۔ بشریت ایک ایسی صفت ہے کہ جس میں ہمارے لیے یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم نبی اور رسول کو فرشتہ نہ مانیں، جن نہ مانیں۔ ایمانی طور پر ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ عام ایسا انسان جس کو ادب اور تعظیم کے حوالے سے جس کی تربیت نہیں ہوئی، جس شخص کی، وہ کیا کرے گا کہ وہ عام انسان کی طرح نبیوں اور رسولوں کو سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کون سا شخص ہے میرے سامنے اس وقت جتنے بشر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ایمان تو مجھے اس سطح پر لا کھڑا کرتا ہے، ان میں سے ایک بھی کسی نبی جیسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں نے قرآن مجید سے ہی سمجھا ہے۔ اور کوئی نبی اور کوئی رسول غیر نبی اور غیر رسول بشر کی طرح نہیں ہے۔ سمجھے ہیں میری بات کو؟ اس پر بڑا رولا ہے، اس پر لوگ بڑے بے باکی سے باتیں کر جاتے ہیں۔ پروردگار نے جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس وقت اس نے لفظ یہی بولا ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ فرشتوں، میں مٹی سے ایک بشر بنانے لگا۔ اب وہ بشر جو اللہ نے بنایا وہ آدم علیہ السلام ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لفظ پروردگار نے یہی کہیں، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ یہ پروردگار کا اپنا قول ہے۔ دوسرا مقام، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا حکم الہی سے، تو پروردگار نے ابلیس کو پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس شے نے روکا تجھے
کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور کہہ رہا ہوں اس کو سجدہ کرو، تو نے کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے لم اکل لاسجد لبشر، میں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ اب یہ مقولہ ابلیس کا ہے۔ تیسرا قرآن مجید میں موجود ہے کہ نبیوں نے اپنی قوموں کے پاس آ کے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم سے کیوں دور بھاگتے ہو، ہم تمہارے جیسے بشر ہی تو ہیں، قریب آؤ ہمارے، ہدایت لو۔ یہ مقولہ نبیوں کا ہے، بولو خود سرور کونین کا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، حبیب کہیے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اگلے مقام کو میں بعد میں ظاہر کروں گا یوحا الیہ کو، لیکن بہرحال کلمات یہی ہیں، یعنی نبیوں اور رسولوں کا مقولہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ چوتھا مقولہ قرآن مجید میں موجود ہے بشر کہنے والا، وہ نبیوں اور رسولوں کے منکروں کا ہے، یعنی نبی خود ہی کہہ رہے ہیں ان کو، لیکن وہ جو انکار کر رہے ہیں نبیوں اور رسولوں کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ما انت الا بشر مثلنا، تجھے نبی کیسے مان لیں، تو ہمارے جیسا بشر ہی تو ہے۔ سن رہے ہیں؟ اب یہ 4 مقام ہیں قرآن مجید کے، میں الحمد سے لے کے والناس تک ساری آیتوں کو سامنے رکھ کے اس میں سے 4 مقولات آپ کے سامنے رکھیں۔ یعنی پروردگار نے بناتے ہوئے کہا کہ بشر بنا رہا ہوں، ابلیس سے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا، وہ کہتا ہے بشر کو کیوں کروں۔ نبی اور رسول قوموں میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسے بشر ہیں، کیوں دور بھاگتے ہو، ہمارے قریب آؤ، ہدایت لینی ہے تو۔ اب نبی اور رسولوں کا انکار کرنے والوں نے کہا کہ تمہیں نبی اور رسول کیسے مان لیں، تم ہمارے جیسے ہی تو بشر ہو۔ کسی نبی کے ماننے والوں کا قول، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا کریم تک، ماننے والوں کا قول اپنے نبی کے بارے میں اس طرح کا قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے، ماننے والوں کا مقولہ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بشر مان نہیں رہے، مان رہے ہیں، لیکن ایمان والوں کو یہی تو سب سے پہلے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو نبی اور رسول ہے یہ ہمارے جیسا بشر نہیں۔ چونکہ یہ الجھن پڑی رہتی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں۔ اب 4 جو قائلین ہیں، کہنے والے، ایمان والے وہ نہیں ہے۔ رب اپنے نبی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ رب ہے، ٹھیک ہے۔ انکار کر رہا ہے شیطان، تو وہ کہہ رہا ہے کہ لم اکل اسجد لبشر، انکار کے طور پر کہہ رہا ہے نہیں، میں نے بشر کو سجدہ نہیں کرنا، کیوں کروں۔ نبی عاجزی کے طور پر اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے، جن قوموں میں آئے ان کو سمجھایا کہ بھئی ہم کوئی جن نہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، تمہارے سامنے تمہاری تربیت کے لیے، تمہیں ہدایت دینے کے لیے تمہارے جیسے بن کے آئے ہیں تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ وہ کہیں اب پھر آگے 2 حصے بن گئے، ایک ان نبیوں رسولوں کو ماننے والے اور ایک انکار کرنے والے۔ پورا قرآن مجید میرے سامنے ہے اور سامنے رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ ماننے والوں کا، وہ خواہ آدم علیہ السلام کو ماننے والے ہوں، خواہ نوح علیہ السلام کو ماننے والے ہوں، خواہ ہود علیہ السلام کو ماننے والے ہوں، خواہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہوں، 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی نبی کے بھی امتی ہوں، ماننے والوں نے جواباً نبیوں کو بشر نہیں کہا۔ نہیں تو میرا چیلنج ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کا پوری زندگی میں ایک قول بتاؤ کہ انہوں نے حضور کو بشر کہا۔ سیدنا عمر بن خطاب کا ایک قول بتاؤ، حضرت عثمان غنی کا ایک قول بتاؤ، حضرت حیدر کرار کا ایک قول بتاؤ، حضور کو ماننے والے کسی صحابی کا ماننے والا ہو، ایک قول پوری زندگی میں بتاؤ کہ انہوں نے
رسول کریم کو اپنے جیسا سمجھا ہو یا خود کو حضور جیسا سمجھا ہو. اب یہ احتیاط کا مقام ہے. ہاں انکار کرنے والے انکار ہی اس لیے کر رہے ہیں. منکر کافر وہ کہہ رہے ہیں بھائی تمہیں کیسے نبی مان لیں, تمہیں کیسے رسول مان لیں, ہم جیسی تو ہو تم. اگر آپ صاحبان ایمان ہیں تو باریکی کو سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں.